ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ایک ہوم سروس شروع ہونے والی، ہوم سروس تو نہیں ہے، ایک ای سروس جو ان کی ای پے ایپ ہے، اس کے تحت اب اپنی آپ گاڑی رجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنا CNIC موبائل ایڈریس ڈالیں اور اس کے بعد آپ کا جو کار کا چلان ہوتا ہے PSID جو ہے وہ نکل آتا ہے، اس کو پے کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی کی جو فائل ہے، نئی گاڑی کی فائل، وہ آپ کو یا تو جا کے دینی پڑے گی، وہاں پہ جمع کرانی پڑے گی، گاڑی رجسٹر ہو جائے گی آپ کی، نہیں، یا پھر ایکسائز کا ایک بندہ آپ کے گھر آئے گا اور وہ آپ سے فائل لے جائے گا اور آپ کی گاڑی رجسٹر ہو جائے گی اور آپ کو باقی جو اس کی دیگر چیزیں، نمبر پلیٹیں اور کارڈ وغیرہ، وہ گھر پہنچ جائے گا۔ سو ایک نیم ہوم سروس ہے، یہ نیم ہومی سروس ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ ای سروس کریں ساتھ میں ڈاکیومنٹس دینے ہیں۔ میں یہاں پنجاب میں ایک پارٹنرشپ کسی کے لیے رجسٹر کر رہا تھا، تو ان کے پاس انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے ایک ون ونڈو آپریشن کیا ہوا ہے، جہاں اپنی اپلیکیشن، جو پارٹنرز کے نام ہیں، پارٹنر کا پارٹنرشپ کی بزنس ہے، وہ سب آن لائن رجسٹر کرتے ہیں، اپروو ہو جاتا ہے، پھر آپ کو سارے کاغذ لے کر جا کے ٹھپا لگانا پڑتا ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی نا۔ نہیں، اگر کرنا ہے تو بائی میل یا کوریئر سروس کریں۔ وہ اصل میں جو گاڑیوں کے تو کاغذ ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے غور سے کبھی دیکھے ہوں کہ جو گاڑی کا جو کاغذ جو ورک شاپ سے آتا ہے نا، اس کے اوپر جب ان کے پاس جاتا ہے نا، اس کے اوپر چنگی لکیریں مار کے لکھتے ہیں ڈی فیسڈ، اس کو ایک اسٹیمپ لگاتے ہیں۔ سو وہ جو بندہ جس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، جس کی میرے خیال میں اب ریٹائرمنٹ آ رہی ہے، اس کو کیوں آپ نے بے روزگاری کی طرف لے کے جانا؟ ان لوگوں کے لیے صرف یہ کر رہے ہیں میرے خیال میں، جب وہ نکل جائیں گے تو پھر مکمل طور پہ اس کو کر دیں گے ای۔ کیونکہ ویسے بھی صاحب کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک اور بات بتا دیں جس وجہ سے یہ شاید مکمل طور پہ ای نہیں ہو رہا، کہ اس سے جو خطرات ہیں عوام کو، کسی کی گاڑی کسی اور کے نام پہ رجسٹر ہو جائے، وہ کیا؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ بڑی اچھی خبر ہے، وہ تو اس کے لیے نا جس نے گاڑی لینی ہے، سائیکل کا کچھ ہو سکتا ہے تو بتائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آلریڈی بے روزگاریاں اس سے کافی ہوں گی۔ تھوڑے دن پہلے یہ، کیونکہ ان کا پلان تھا یہ کرنے کا، یہ اگلے ہفتے شروع ہو جائے گا، یہ ان کا پلان تھا پچھلے کچھ مہینوں سے، ایگزیکیوٹ اب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے شاید ایکسائز نے اپنا سسٹم چینج کیا فرام اوریکل ٹو SQL، اور وہ اس کے بعد کوئی تقریباً مہینہ سوا مہینہ اپنے سسٹم ان کے لاگ آؤٹ ہو گئے اور وہ لاگ ان ہی نہیں کر سکے، بند پڑا تھا ایکسائز ایک دن۔ پھر باہر سے کوئی ٹیم منگوائی گئی۔ اچھا، میرا اگین اس پہ ہمارے پہ کیس نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرا ٹیو ہے، ہو سکتا ہے تو نہ کریں بات، لیکن چلیں کوئی نہیں، یہ میرا ٹیو ہے، نو ثبوت، کہ ضرور ایجنٹ حضرات نے کہا ہوگا کہ یار اگر یہ سارا کچھ اسی طرح ہو جائے گا تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو کچھ نہ کچھ شاید اس سارے میں کنسپیریسی ہو سکتی ہے، وی ڈونٹ نو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی چیزیں، آپریٹو ورڈ ہے کہ وی ڈونٹ نو، اتنی چیزیں ہیں جہاں سے نوکریاں جا رہی ہیں اور جائیں گی، اور ظاہر اس پہ کچھ نئی بھی آئیں گی۔ اب جس طرح تصدیق ایپ ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک کی بیکڈ ایپ ہے، اس سے کیا ہے کہ آپ ابھی اس کو انسٹال کریں، 200 روپے لگتے ہیں، آپ کی وہ رپورٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے۔ اچھا، اب آپ کو اپنی کریڈٹ ریٹنگ پتہ لگ گئی تو، اور اسٹیٹ بینک کو پتہ ہے، اور وہ 200 روپے آپ نے خرچ کے آپ نے کسی بھی پرائیویٹ بینک میں لے گئے جس سے آپ نے لینڈنگ کرنی ہے، بوروئنگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے۔ اب وہاں پہ جو ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ہر بینک کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا پریویس ریکارڈ کیا ہے اور کیسے آپ کو کتنا فائنینس کیا جا سکتا ہے، اب تو اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب دنیا بدلنے جا رہی ہے۔ دنیا تو بدلتی جائے گی نا۔ ایک زمانے میں ہم DVD لینا جاتے تھے، VCR لینا جاتے تھے، اب وہ لوگ بھی کچھ اور کام ہی کر رہے ہیں نا۔ دنیا چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ تو یہ اچھا تحفہ ہے، گھر آئیں گے لوگ، اچھی چیز ہے، لوگ اور لوگ گھر وہ آئیں گے بھی بائک پہ ہی گھر، تو کوئی ایسے نہیں ہے کہ مطلب اس کو اسموگ کے ذریعے کر رہے ہیں کہ گھر بیٹھ کے سارے کام کرو، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔